السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین وصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ صدق اللہ البشیر القدیر وصدق رسولہ البشیر النذیر، والحمدللہ رب العالمین۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درباری پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادر الجود والکرم آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات آئیے میں سب سے پہلے اپنے بیان کا آغاز اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان کی مقدس نعت پاک سے کروں۔ اعلیٰ حضرت یہ ایسا لفظ ہے کہ ہر کوئی اس کو سنتا ہے، بولتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ 1856 عیسوی میں بریلی شریف کی سرزمین پر ایک خان گھرانے کے اندر ایک بچے کی ولادت ہوئی، اور 13 برس کی عمر میں وہ بچہ پڑھ لکھ کر کے اتنا بڑا عالم بنا کہ اسی وقت سے ان کے والد گرامی نے ان کو قلم دیا، اور انہوں نے لکھنا شروع کیا تو اپنے خاندان پر نہیں لکھا، ہندوستان کی تاریخ نہیں لکھا اور جغرافیہ نہیں ترتیب دیا، بلکہ انہوں نے لکھنا شروع کیا تو عظمت رسالت پر قلم چلایا، عظمت رسالت پر لکھتے رہے۔ اور جب لکھتے لکھتے اس موقع پر آئے کہ ان کی تحریریں جب دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچیں تو علماء نے فرمایا یہ مجدد اعظم ہیں، اور اس کے بعد تھوڑی ہی دن میں پوری دنیا کے عوام و خواص کی زبان پر وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے نام سے جانے پہچانے جانے لگے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب پیدا ہوئے اور 13 برس کی عمر کے بعد قلم کو سنبھالا تو اس وقت بر صغیر کے مسلمانوں کی ایمان و عقیدہ کو بگاڑنے کے لیے 100 سے زیادہ فتنے جنم لے چکے تھے۔ انہی فتنوں میں جو سب سے بھیانک فتنہ تھا معاذ اللہ وہ یہ تھا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولے گا نہیں۔ دوسرا فتنہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی طرح سے غیب کا علم نہیں ہے۔ تیسرا فتنہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ چوتھا فتنہ یہ تھا کہ چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہیں۔ پانچواں فتنہ یہ تھا کہ بزرگوں کی قبروں کو مٹی کا ڈھیر بتایا جا رہا تھا، ان کی چوکھٹوں کو اکھاڑ کر پھینکا جا رہا تھا، ان کے مقدس مزاروں کی چادریں پھینکی جا رہی تھیں۔ اور انہی فتنوں میں سے ایک بھیانک فتنہ یہ تھا کہ دہلی کی جامع مسجد کے ممبر پر ہندوستان کے لیڈر گاندھی کو لے جا کر کے تقریر کروائی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر نبوت کا دروازہ نہ بند ہوتا معاذ اللہ تو ہم گاندھی کو نبی مان لیتے۔ آپ اس جملے پر فکر کیجئے، اور اسی دہلی کے جامع مسجد کے ممبر پر ایک طرف قرآن کو رکھا گیا تھا اور دوسری طرف گیتا کو رکھا گیا تھا، اور دونوں پر ہاروں پھول ڈالے گئے تھے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ معاذ اللہ گیتا بھی کتاب حق ہے اور قرآن تو الحمدللہ حق ہے ہی۔ اس طرح کا ذہن و فکر دیا جا رہا تھا۔ ایسے ایسے فتنے جب جنم لے چکے تھے تو بر صغیر کا مسلمان چیخ پڑا وہ کس کے دروازے پر جائے، وہ کہاں حاضری دے۔ اور یہ فتنہ بازاروں سے نہیں اٹھا تھا، مسجدوں سے نہیں اٹھا تھا، بلکہ فتنہ بڑی بڑی درسگاہوں سے اٹھا تھا۔
اور اس فتنہ کے پیدا کرنے والے معمولی لوگ نہیں تھے، قائد اعظم کہلائے جا رہے تھے، مفسر قرآن کہلائے جا رہے تھے، حکیم الامت، قاسم العلوم اور خیرات کہے جانے والے لوگ تھے۔ ایسے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان فتنوں کو انگریزوں کے ایما اور اشارے پر جنم دیا تھا کہ جس سے مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جائے اور مسلمان ہندوستان میں ایک ایسے ماحول میں بٹ جائیں کہ ان کا اتحاد سلامت نہ رہے۔ ایسے موڑ پر بر صغیر کا مسلمان پہنچ چکا تھا اور چیخ رہا تھا۔ ایسے موڑ پر بریلی کے اعلیٰ حضرت نے، سارے خوش عقیدہ مسلمانوں کے اعلیٰ حضرت نے قلم چلانا شروع کیا تو چار جانب سے دشمنوں کے سارے حملوں کا جواب دیا اور عظمت رسول پر ہونے والے حملوں کا اس طرح سے دفاع فرمایا، اس طرح سے دفاع فرمایا کہ آواز آ رہی تھی جب قلم چل رہا تھا کہ کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ تو خیر منائے نشر کریں کہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینہ میں غار ہے، کسی چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ جب امام احمد رضا خان نے اتنا لکھا کہ ان سارے فتنوں کے تابوت پر آخر کیل ٹھوک دیا تو ہندوستان کے گوشہ گوشہ سے، کونا کونا سے آواز آنے لگی۔ جب مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت ہو گئی اور مسلمان اپنا سہارا پا لیا تو خانقاہوں سے لے کر کے گزرگاہوں اور شاہراہوں پر رہنے والوں تک کے لوگوں کی آواز آنے لگی کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ کون ہے اعلیٰ حضرت؟ کن کو کہا جاتا ہے اعلیٰ حضرت؟ اگر یہ چند جملے آپ کو یاد ہیں اپنی قوت حافظہ میں جگہ دو لو تو جب سوال پیدا ہو تو بتا دیا کرو یہ ہیں بریلی کے اعلیٰ حضرات جنہوں نے امن کا پیغام دیا، ایمان کی حفاظت کا پیغام دیا، درگاہوں کے تقدس کا پیغام دیا، خوش عقیدگی کا پیغام دیا، صالح اعمال کا پیغام دیا۔ اور اعلیٰ حضرت کو مجدد صرف ہندوستان کی عالم ہی نے نہیں کہا بلکہ یہی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب حج کرنے کے لیے گئے اور مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں نماز پڑھے تھے تو سب سے بڑے عالم دین کی نگاہ پر وہ چہرہ دیکھتے رہے۔ جب نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ کا نام کیا ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ نے بتایا میرا نام احمد رضا خان ہے، ہندوستان کا رہنے والا ہوں۔ تب تک انہوں نے فوراً پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا خدا کی قسم میں اس مرد کی پیشانی میں اللہ کا نور دیکھتا ہوں، یہ مرد مجدد ہے۔ اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس کی بابے مجیدی میں جاموں کی زیا ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ وہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ وہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہیں۔ اٹھاؤ تاریخ جب تقسیم ہند کے بعد پاکستان وجود میں آیا اور پاکستان کے امور مذہبیہ کے صدر مولانا کوثر نیازی بنائے گئے تو مولانا کوثر نیازی کا بیان یہ ہے کہ جب میں امور مذہبیہ کا صدر منتخب کیا گیا تو مجھ کو یہ احساس تھا کہ پاکستان میں اسلامیات پر معلومات مجھ سے زیادہ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میری لائبریری میں اس وقت 10,000 سے زائد کتابیں اسلامیات پر موجود تھی اور میں نے اتنی کتابوں کو پڑھ ڈالا تھا کہ زندگی میں میں نے اتنی روٹی کے ٹکڑے توڑ کر کے نہیں کھائے، اس سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ میں نے کیا۔ لیکن جب میں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی کتاب فتاوی رضویہ کا پہلی جلد کا مطالعہ شروع کیا تو مجھ کو ایسا لگا کہ میں علم کے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کے بھی سیپیاں چن رہا ہوں۔ وہ ہے اعلیٰ حضرت، یہی مولانا کوثر نیازی ہے جو بیان دیتے ہیں، یہی مولانا کوثر نیازی ہے جو کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان نے بدعتوں کو فروغ دیا ہے تو تعجب ہوتا ہے کہ اپنے دور کے سارے عالموں میں سب سے زیادہ بدعتوں کے خلاف جس نے لکھا اور بدعتوں کو ختم کیا وہ مولانا احمد رضا خان ہے۔ ان سے جب پوچھا جاتا ہے مزارات پر عورتوں کی حاضری کیا ہے تو فرماتے ہیں حاضری پوچھتے ہو، کوئی عورت جب
اپنے گھر سے قدم نکالتی ہے تو قدم قدم پر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اسے جب سوال کیا گیا مجلس مولود کے بارے میں تو فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس مولود کو کرنا روایت صحیحہ کے ساتھ باعث برکت ہے۔ اسے جب پوچھا جاتا ہے مروجہ تعزیہ داری کے تعلق سے تو فرماتے ہیں کہ مروجہ تعزیہ داری حرام ہے۔ اسے جب پوچھا جاتا ہے قوالی کے تعلق سے تو فرماتے ہیں کہ مزامیر کے ساتھ قوالی حرام ہے۔ اسے جب سوالات کیا جاتا ہے قبروں پر اگربتی جلانے سے، قبرستان پر چراغا کرنے سے، تو اس کے تعلق سے جو فتویٰ دے رہے ہیں اس کو ذرا دیکھیے تو انہیں نے تو ساری بدعتوں کو ختم کیا ہے۔ ان پر یہ الزام کیسے لگا دیا گیا کہ مولانا احمد رضا خان نے معاذ اللہ اپنے دور میں بدعتوں کو فریب دیا۔ یہی مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ مولانا احمد رضا خان کا رب ان کے ایک شعر پر ان کی بخشش فرما دے گا جو انہوں نے اپنے آقا کی شان میں قصیدہ سلام میں کہا ہے۔ وہ شعر یہ ہے کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بے جیسا ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، قیامت کے میدان میں سارے لوگ جمع ہوں گے۔ آقا کی کریمانہ شان دیکھیے، میرے سرکار کے داہنی طرف حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور بائیں جانب حضرت عمر فاروق اعظم ہیں۔ میرے سرکار حشر کا دولہا بن کر کے قیامت کے میدان میں تشریف لا رہے ہیں، اور جب میرے آقا تشریف فرما ہوں گے تو میرے آقا کے تشریف فرما ہونے کی جگہ کیا ہوگی ذرا اس کو ملاحظہ فرماؤ۔ حدیث شریف میں ہے کہ رب تعالیٰ اپنی کرسی کے داہنی جانب اپنے محبوب کو جلوہ افروز فرمائے گا، اور دوسری حدیث ہے کہ رب تعالیٰ اپنی کرسی پر اپنے محبوب کو جلوہ افروز فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرح نشاندہی فرما رہے ہیں کہ جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اللہ اللہ، اب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ آپ جلوہ افروز کہاں ہوں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں مقام محمود پر۔ آقا سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ تو آقا فرماتے وہ شفاعت کی جگہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے، اور جب میرے سرکار آئیں گے قیامت کے میدان میں اور ادھر سے سارے لوگ سرکار کی طرف جائیں گے، اور جیسے ہی آقا کے مقدس روح روشن پر سب کی نگاہ پڑے گی تو سب کو سکون مل جائے گا، اور میرے سرکار جب جلوہ افروز ہو جائیں گے تو سارے لوگ سرکار کو سلام عرض کریں گے۔ کس انداز سے سلام عرض کریں گے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس کا نقشہ اس طرح سے کھینچا ہے کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، یعنی جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہو، محشر میں سرکار تشریف لائیں تو خدمت کے قدسی کہیں کہ رضا آپ سرکار پر سلام پیش کرو۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بے جیسا ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، اب ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ جلوہ افروز کہاں ہوں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں مقام محمود پر۔ آقا سے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں وہ شفاعت کی جگہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے، اور جب سرکار آئیں گے قیامت کے میدان میں تو سارے لوگ سرکار کو سلام عرض کریں گے، اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض کریں گے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ ہماری حالت ملاحظہ فرمائیے سرکار ہم کس طرح سے ہیں۔ میرے آقا ہمیں مدد کی ضرورت ہے، جیسے میرے آقا کی بارگاہ میں سب لوگ یہ عرض کریں گے تب تک آقا ارشاد فرمائیں گے کہ انا لا انا لا، گھبراؤ نہیں بخشش کرانے کے لیے میں ہی ہوں۔ جیسے میرے آقا یہ ارشاد فرمائیں گے تو سارے اہل محشر تو گھبرا رہے تھے، مگر آقا کی مقدس زبان سے سننے کے بعد سب کو سکون مل جائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی نشاندہی فرماتے ہیں کہ اب آئی شفاعت کی ساتھ بائی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے ذرا چین لے میرے گھبرانے
ماننے والے، اب بخشش کا وقت آ گئے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ارشاد فرمائیں گے تو سب کو سکون ملا ہے، سب کو اطمینان ہو گیا ہے۔ اب آقا کا کریمانہ حال کیا ہوگا؟ میرے سرکار اپنے دست نبوت میں حمد کا جھنڈا لیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے آقا کو یہ جھنڈا عطا ہوگا، اسی کو لواء الحمد کہا جاتا ہے، یعنی حمد کا جھنڈا۔ سرکار جب اپنے دست پاک میں اس جھنڈا کو لیں گے تو رب کی تعریف بیان کریں گے، اور میرے آقا جب رب کی تعریف بیان کرنے لگیں گے تو ساری اولی و آخرین سرکار کی عظمت دیکھیں گے کہ جو آج مقام قیامت میں محمد کو ملا ہے کسی اور کو نہیں ملا ہے، جو قرب رب کی بارگاہ میں ان کو کسی کو نہیں ہے، سب دیکھ لیں۔ تو میرے آقا تو رب کی تعریف کر رہے ہیں، وہ سب سرکار کی تعریف کرنے لگیں گے، ساری اولی و آخرین تعریف کرنے لگیں گے، جو آج دشمنی کرتے ہیں وہ بھی تعریف کریں گے، جو دوستی کرتے ہیں وہ بھی تعریف کریں گے، جو عداوت میں جلے بھونے جا رہے ہیں وہ بھی تعریف کریں گے، سارے لوگ قیامت کے میدان میں آقا کی تعریف کرنے لگیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر جب ہم غلاموں کی حاضر ہو تو ہمارا انداز کیا ہو؟ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھالے، اور لیوا کے تالے ثنا میں کھولے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت ثانیہ سبحانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رضا کی زبان تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے علماء ڈرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔